صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ چلو چلو عمران کے ساتھ، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے، تو 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس کا ایک ہی شعور ہے، قائد محترم عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا گیا، لیکن جو آج میں آپ کے سامنے جو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں۔ یہ حقیقت ہے، 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے قائد محترم عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا گیا، اور یہ بھی حقیقت ہے ہماری جماعت کی قیادت نے اس دھاندلی کے سلسلے کو، یا اس دھاندلی کا جو تھا مسئلہ، اس کو مؤثر طریقے سے نہیں اٹھایا، اور جو احتجاج ہونا چاہیے تھا اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا وہ اپنا نہیں سکے۔ اب یہ وہی بتا سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کیوں کیا کہ اتنا الیکشن میں ہمیں اتنا نقصان ہوا، اور انہوں نے اس کا کوئی احتجاجی پروگرام نہیں دیا، کوئی عوام کو متحرک نہیں کیا، کوئی بین الاقوامی طور پہ متحرک نہیں کیا۔ تو یہ گوہر صاحب یہ آپ بتائیں گے، میں امید رکھتا ہوں وہ پریس کانفرنس کر کے اس موضوع پہ ورکروں کو اعتماد میں لیں اور ورکروں کو اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ لیکن جو موضوع میں اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، 8 فروری کے الیکشن میں قائد محترم عمران خان صاحب کو تو آؤٹ کیا گیا دھاندلی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو مین 3 طاقتیں تھیں وہ بھی آؤٹ ہوئی ہیں۔ مین 3 طاقتیں کون سی تھیں پاکستان کی جو سیاسی طاقتیں تھیں؟ وہ پہلے نمبر پہ تو ہمارے قائد محترم عمران خان صاحب تھے، اور دوسرے نمبر پہ میاں نواز شریف صاحب تھے، اور تیسرے نمبر پہ ہماری مذہبی جماعتیں تھیں، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور لبیک یا رسول اللہ والے، یہ ایک مذہبی پاور ہوتی ہے، یہ بھی تھی۔ آپ نے غور کیا قائد محترم کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، بہت غلط برتاؤ کیا گیا قائد محترم صاحب، وہ تو ہم ہر فارم پہ احتجاج کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے یورپین یونین کو بھی خوش کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو بھی پاکستان کی مین لائن سے آؤٹ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کے دور میں، جماعت اسلامی بھی کچھ موقعوں پہ استعمال ہوئی، لبیک یا رسول اللہ والے بھی کچھ موقعوں پہ استعمال کیا گیا ان اداروں نے۔ لیکن یہ دیکھیں 3 جو پاوریں، سیاسی پاور تھی جن کے بغیر سیاست نامکمل تھی، وہ تینوں آؤٹ ہو چکی ہیں۔ ہماری پی ٹی آئی کو ایک لائن پہ لگا دیا، ایک کھڈے لائن لگا دیا، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کوئی سلوک ان کا نہیں روا ہوا، وہ ہمارے مخالف ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ سیاسی مخالفت چلتی رہے گی۔ لیکن جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے ایک لائن، کھڈے لائن لگا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مذہبی جماعتیں تھیں جو پارلیمنٹ میں مؤثر کردار ادا کرتی تھیں، بولتی تھیں، ان کو بھی خاموش کروا دیا، اور وہ مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو پارلیمنٹ سے فارغ کر دیا۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی مذہبی جماعتیں جو ہماری تھیں ان کو آؤٹ کیوں کیا گیا؟
آگے جو بین الاقوامی جو ماحول بن رہا ہے، جیسے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کا بڑا مین کردار ادا ہونا تھا، اور پارلیمنٹ میں جو آواز اٹھتی ہے وہ پوری دنیا سنتی ہے۔ تو اس میں یہی کیا گیا کام کہ مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست سے وقتی طور پر آؤٹ کر دیا جائے۔ اب ان جماعتوں کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے سیاست کا۔ ہمیں جو آرڈر آتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین کرتے ہیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، آج آپ کو کوئی لفٹ کروانے کو تیار نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی لفٹ کروانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو بین الاقوامی برادری ہے، خصوصاً یورپین یونین جو ہے، وہ یہاں مذہبی جماعتوں کی آواز کو گوارا نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ہمارے عرب ملک بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی نہیں چاہتے، وہ ان کو صرف ایک چندہ پارٹی رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو چندہ دیا جائے، یہ مسجدوں میں بس بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں اور آواز نہ اٹھائیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ ان کو کس نے یہ کہا تھا آپ آئندہ صدر مملکت ہوں گے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی کوئی مولوی صدر پاکستان کے عہدے پہ پہنچا ہے؟ جو انہوں نے اس لارے پہ انتہا کر دی، پی ٹی آئی کے ساتھ مخالفت کی۔ اب انہیں احساس ہونا چاہیے، تو جو سیاست ہے اس کو سیاست کے حساب سے لڑنا چاہیے، اپنے حساب سے لڑنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور ہماری مذہبی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ آئندہ یہ 2 سال چلتا ہے، سال چلتا ہے، 5 سال چلتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف ہمارے قائد محترم عمران خان صاحب کو نہیں کیا گیا فارغ، اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اور ہماری مین جو مذہبی جماعتیں ان کو بھی۔ یہ ملک میں ایک طاقت تھی مذہبی جماعتیں، کیونکہ مذہب کے نام پہ عوام جوش میں آ جاتی ہے، تو جو مذہب کے نام پہ تحریک چلتی ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب تحریک چلی تھی تو وہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے چلائی تھی ان کے خلاف، تب وہ کامیاب ہوئی تھی، ورنہ کبھی بھی کوئی تحریک کامیاب نہ ہوتی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ اس ٹائم بھی وہ 9 ستارے تھے اور حل تھا، اور مولویوں نے مسجدوں سے نکالے تھے، ہم اس ٹائم چھوٹے تھے، انہوں نے جلوس نکالنے، عوام کو مذہبی طور پہ انہوں نے ایسا متحرک کیا، بعد میں پتہ چلا تو یہ تو مولوی استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب یہ سب مذہبی جماعتوں کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم استعمال ہوتے رہیں گے یا ہمارا بھی اپنا کوئی سیاسی سٹینڈ ہوگا۔ تو میاں صاحب کو بھی نظر آ گیا تھا صرف عمران خان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں دیکھنا چاہیے تھا میاں نواز شریف صاحب کو۔ تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ ظلم کی آخری حد تک گئے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب اس لیے اختلاف کرتے ہیں، ان کا وہ سیاسی بندے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے مخالف رہے ہیں، لیکن ہم ان کا ادب کرتے ہیں کیونکہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ میں تو کم از کم ان کا جو یہ سیاسی ان کا جو ہے زاویہ ان کو کہوں گا، انہیں وہ بالکل صحیح پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو میاں صاحب کو ہر چیز بتا دی تھی، شاہد خاقان عباسی۔ ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہماری جماعت میں بھی پی ٹی آئی میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن جو اچھے ہوتے ہیں اور بولنے والے ہوتے ہیں اور جو حقیقت بیان کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اپنے لیڈر کو صحیح گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحیح طریقے سے ان کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ آخرکار برے ہی ٹھہرے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان لیڈروں پہ برا وقت آتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے ہمارا اصل ہمدرد کون تھا، اور ہمارے ساتھ جو ٹیم میں اصل ہمدرد کون تھا اور مخالف کون تھا۔ وہ وقتی جو خشامدی طبقہ ہوتا ہے
وہ ملائی کھا کر بلائی کھا کر وہ موجے کر کے مستیاں کر کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے میں اپنے برقروں بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سیاسی جو ماحول ہوتا ہے نا اس کو سیاست میں ہی رہنے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہر سیاسی قیادت جو ہے اس کی مین غلطیاں ہوتی ہیں، ہر سیاسی قیادت کی مین غلطیاں ہوتی ہیں جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہر ملک میں ایک سٹائل ہوتا ہے سیاست کا، اس کے مطابق سیاست کرنی پڑتی ہے۔ یا تو آپ عوام کے بہت خیر خواہ ہیں، آپ عوام کو بہت ریلیف دیتے ہیں، تو آپ عوام کو متحرک کر سکتے ہیں تو آپ کریں، لیکن اگر عوام ہماری جو عوام ہے، ہماری جیسی جو غلام عوام ہے، اگر آپ اس پہ یہ سمجھیں کہ ہم ایک اچھا سٹینڈ لے کر عوام کے لیے نکلیں گے اور یہ عوام جو غلامی میں جکڑی ہوئی صدیوں سے ہے اور یہ عوام جو ہے اس کے ابھی تک وہ غلامی کا نشہ نہیں اترا، تو یہ عوام بڑی نکلے گی اور بڑے بھرپور طریقے سے نکلے گی ہمیں بڑی، یہی تو بھٹو صاحب کو بھی تھا اور اسی عوام نے بھٹو کو بھی مروا دیا۔ اب آپ قائد عوام جو ہے، جو ہمارے قائد محترم ہیں، وہ بھی بے گناہ ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، بس انہوں نے بھی عوام کی آواز اٹھائی ہے اور عوام ان کا جو ساتھ دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکی۔ پیار تو کیا ہے ووٹوں پہ، لیکن پیار تو یہ ہوتا ہے، مین جو ہوتا ہے وہ قدم کے ساتھ قدم ملائے اپنے لیڈر کے ساتھ، اصل جو ہوتا ہے ماحول یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو خامیاں تھی جماعت کی، جو ہمارے دوسرے نمبر پہ قیادت تھی یا علاقائی قیادت تھی، اس کو دیکھنا پڑنا چاہیے تھا، اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ علاقائی جو ہماری قیادت ہے وہ اس قابل ہے، تو ہم جو قدم اٹھائیں گے وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائے گی عوام۔ ابھی میں تو یہ کہتا ہوں ابھی اس عوام کو اور مار کھانے دے، یہ تو ابھی سوئی ہوئی ہے، خواب غفلت میں ہے، تو یہ عوام اور اگر اسے تھوڑی سی مرمت ہو جائے معاشی طور پہ بھی، مہنگائی کے بھی، مہنگائی جو ہے یہ مرمت ہی ہے عوام کی، ہر بندہ پریشان ہے، اس کے وسائل جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اور اسے مہنگائی نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے، بلوں نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے، مہنگائی نے، کھانے پینے کی چیزوں نے۔ تو میں تو اس لیے اپنے ورکر بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، آپ اپنے معاشی طور پہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ میرا تو نعرہ یہ تھا کہ پہلے جو عوام ہے وہ معاشی طور پہ مضبوط ہو، اور وہ میں نے اپنے ورکر بھائیوں کو یہ کہنے کی بہت کوشش کی، میں کہتا رہوں گا تاکہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچے۔ جب تک ورکر معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا وہ کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اسے اپنی جو گھر کو چلانا ہوتا ہے، جو ایک حقیقت ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں گھر کو چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو میں تو اپنے پی ٹی آئی کے ورکر بھائیوں کو یہ عرض کروں گا کہ جہاں آپ دیکھیں غلط ہو رہا ہے جماعت میں، وہاں آپ کا فرض بنتا ہے قائد محترم عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد، کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتا وہ جیل میں انہوں نے کچھ کہا ہے نہیں کہا ہے کیا کہا ہے، وہ جو گوہر صاحب آ کے باہر بتا دیتے ہیں، علی ظفر صاحب، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ان کے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا کردار ہے۔ ایک دن آپ کوئی بیان دیتے ہیں اور دوسرے دن آپ کوئی دے دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں اب جو مین 3 طاقتیں تھیں سیاسی، وہ آؤٹ ہو چکی ہیں۔ اب جو نئی آئی ہے، لاٹ آئی ہے، میں تو اسے لاٹ ہی کہوں گا، تو یہ ان کی من پسند ہے، جنہوں نے ان کو لانا تھا اور جنہوں نے ان سے وہ جو کام لینا ہے وہ انہوں نے لے لینا ہے۔ انہیں عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ جو نئی لاٹ آئی ہے ان کو عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ ذہن میں آپ رکھ لیں میری یہ بات، اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے میری یہ باتیں سچ ثابت ہوں گی جب مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔
یہ لوگ اپنی یاشیاں ختم نہیں کریں گے، اور ایک دن عوام کو اس پہ کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان میں امن رہے، پرامن طریقے سے جو بھی کام ہو پرامن طریقے سے ہو، اداروں کے ساتھ مفاہمت ہو، اور اداروں کو بھی چاہیے وہ اپنی اپنی دائرے میں رہ کر جو ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کریں کام۔ تو یہ صورتحال تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، جو مین سیاسی طاقتیں اب اس پارلیمنٹ میں آؤٹ ہو چکی ہیں، اور اب یہ جو نئی نہاد آئی ہے، شہباز شریف کا کیا ووٹ بینک ہے؟ کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ وہ صرف اندرون سندھ تک ہے، وہاں بھی انہیں کچھ سیٹیں دی گئی ہیں۔ تو باپ کیا ہے؟ ایم کیو ایم کیا ہے؟ ایم کیو ایم تو ایک سیٹ پہ بھی نہ جیتتی کراچی میں، اگر انہیں وہ مدد نہ پہنچتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے، آپ نظر دہرائیں تو یہی آپ کو نظر آئے گا کہ پارلیمنٹ میں اب عوامی بندہ جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے، عوامی بندہ کوئی بھی نہیں پہنچا جو اپنی آواز عوام کے لیے اٹھائے۔ اور یہی کمالات ہیں ہمارے 8 فروری کے الیکشن کے۔ 8 فروری کے الیکشن کے جو کمالات ہیں اس میں یہی ہے، تو جس نے عوام کے لیے آواز اٹھانی تھی وہ پارلیمنٹ سے وہ طاقتیں آؤٹ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا مستقبل روشن کرے، اور ہم سب کو پرامن طریقے سے اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کسی کو نہیں چاہیے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے۔ آمین یا رب العالمین۔